معیاری ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ اسکول نہیں ہے. ہمیں اعزازی سرٹیفکیٹ سے تمام ٹاپرز بچوں کو، کامیاب بچوں میں خراج تو چیک کریں آپ کے بچے کی گھر میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں. شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GV2 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی قسمت. ناظرین، آج ہم موجود ہیں نیو چلڈرن پبلک اسکول میں اور آج کے ہمارا جو مہمان ہے وہ نیو چلڈرن پبلک اسکول کے ڈپٹی ڈائریکٹر شفیقہ بانو ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اوقات میں سے ہمیں وقت نکالا. تو میم سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس ادارے کا انیشیٹو کب لیا اور اس وقت اس کی کنڈیشن کیا تھی، اور ابھی 2022 میں ختم ہو رہے ہیں تو اب تک اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھینک فل ہوں GV2 نیوز والوں کا، آپ لوگوں کا، جو آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے اسکول میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کوریج کے لیے تشریف لائے اور آپ لوگ ہماری رائے بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو ضرور میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ہماری یہ جرنی کیسے رہی. میرے ہسبینڈ وزیر ظفر مسعود صاحب، وہ خود ایک ٹیچر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے. تو ان کا یہ خیال تھا اس ٹائم اسکول یہاں اسکردو میں زیادہ پبلک اسکول جو ایک معیاری ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ اسکول نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے اس ایریے میں یہ شدت فیل کی کہ ہمارے ایریے میں بھی ایک ایسا معیاری تعلیم، ایک ایسا انگلش میڈیم اسکول ہونا چاہیے جو ہم مڈل گھرانے، لوور گھرانے اور ایسے بچوں کو، پیرنٹس کو جو اپنے بچوں کو معیاری تعلیم تو دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وہ ریسورسز نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے پبلک زیادہ فیس کے ساتھ ساتھ کنوینس بھی دے کے دور دور پبلک اسکولس میں بھیج دیں. تو ان کا یہ خیال تھا، تو انہوں نے یہ جرنی سٹارٹ کی. اپنے کچھ دوست احباب سے، بڑوں سے مشاورت لی. تو یہ اسکول ماشاءاللہ سے 2004 میں اسٹیبلش کیا، جس میں انہوں نے جو مشورہ لیا تھا ڈائریکٹر وزیر نیاز علی مرحوم صاحب، یہاں وزیر ولایت صاحب حسن حسرت صاحب اور مرحوم ہمارے کمال الہامی صاحب، یہ سارے باشعور محققین کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ اسکول 2004 میں اسٹیبلش کیا. تو ان کے ساتھ ہی شروع سے میں اس جرنی میں ان کے ساتھ ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر میں ساتھ رہی. تو ماشاءاللہ ہمارے ایریے کے لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دیا، کیوں نہ دیتے، ان کو بھی اشد ضرورت تھی معیاری تعلیم کی. تو سٹارٹ میں ہم لوگوں نے ایٹ اے ٹائم 7 تک کی کلاسز چلائیں. اس وقت اسکول کے ماشاءاللہ ہم نے جو سٹارٹ کی تب بھی ہمارا اسٹینڈ بہت ہی اچھا رہا تھا. 250 سے 300 تک کے درمیان ہمارے بچے انرول ہوئے. وہ ہمارے لیے کافی اچھا امپریشن تھا. سوسائٹی میں بھی لوگوں نے اچھا رسپانس دیا. اس کے بعد 2007 میں ہم باقاعدہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہوئے. ماشاءاللہ ہمارے فیڈرل بورڈ میں جتنے اسٹوڈنٹس نے ابھی تک ایگزام دیے ہیں بہت اچھے نمبرس لیے، ان کی اچھی اچیومنٹ ہے. تو انہوں نے فیڈرل بورڈ نے ہمیں اعزازی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا ہے، کیونکہ بچوں کے نمبرنگ کے حوالے سے تو اچھے مارکس گین کیے تھے. تو الحمدللہ میں یہ بھی بتاتی چلوں ہمارے اسکول کی اچیومنٹ میں کہ ہمارے پیداوار، ہمارے بوئے ہوئے بیج، ہمارے بچے آج ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، کمیشن آفیسر اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں ایز اے آفیسر کام کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں. اور ہمارے اسکول میں ماشاءاللہ سے فیڈرل بورڈ کے سینٹر لگتے ہیں ایگزامس کے. یہاں کئی سالوں سے ایگزام بھی لگتی ہیں. ہماری لیب میں بھی ایگزام کی یہاں پریکٹیکلس ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے اسکول میں یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بورڈ والے وزٹ کر کے گئے ہیں، کافی سیٹسفائی ہیں. فل کیمرہ یہاں کوریج دیا ہوا ہے، تو پروٹیکٹ اس طرح ہے کہ فل سیکیور ہے. بہت بہت شکریہ میم، آپ نے اپنے اسکول کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتا دیا. تو میرا دوسرا کویشچن آپ سے یہ ہے میم کہ ابھی آپ لوگوں نے رزلٹ اناؤنس کیا تو اس میں سے
بہت سارے بچے ٹاپرس رہے، کچھ پاس ہو گئے اور بہت سارے اس میں سے فیلس ہو گئے. تو ہمارے جو ناظرین ہیں، جو لوگ ہیں پیرنٹس، وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار میرا بچہ اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کا مطلب اس نے کچھ گین نہیں کیا، بالکل ہی ناقابل ہے. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پر کیا چیزیں آ گئے ہیں. وہ لوگ صرف یہی سوچتے ہیں کہ جو انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ پیس آف پیپر نیور ڈیسائڈ دا فیوچر آف یور چلڈرن. تو وہ صرف اسی ایک کاغذ کو لے کے اپنے بچے کو ناقابل کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی آصف صاحب، رزلٹ کے نتائج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی، سب سے پہلے تو میں ان تمام ٹاپرز بچوں کو، کامیاب بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو میں خراج تحسین پیش کروں گی اور مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ ان کی یہ ایک دن کی یا چند دنوں کی یا لاسٹ منتھ کی محنت یا کاوش کی وجہ سے ان کو یہ نمبرز نہیں ملے ہیں. ان کی سال بھر کی کاوش ہے اور شروع سے ان کے گھر کا ماحول، ان کی پیرنٹس کی انٹریکشن، یہ سب مل کے وہ آج کامیاب ہوئے ہیں. اکثر ہمارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیس بھر دی، اب ٹوٹلی ذمہ داری انسٹیٹیوشن پہ یا ٹیچر پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے ہیں، اور ان کے بچوں کو کامیاب کرنا ہمارا ہی کام ہے اور ان کے بچوں کو منزل تک پہنچائیں. تو سوری ٹو سے میں پیرنٹس سے معذرت خواہ ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، صرف 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے ان کے سلیبس میں کو ہم کور کریں، ان کی کانسیپٹ کلیئر کریں، ایک ٹاپک کو سمجھائیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی کو کریکولم ایکٹیویٹیز بھی ساتھ رکھوائیں، ان کو مینرز، ایٹیکیٹ، ایتھکس سب کچھ سکھائیں. لیکن یہ چیزیں پریکٹیکلی گھر میں آپ لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو چیک کریں آپ کے بچے کے گھر میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان پہ نظر رکھیں. آپ کے اگر کچھ خامیاں کمیاں لگتی ہیں تو آپ کے ادارے میں آپ ان کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں، ٹیچر سے، ایڈمن سے، تب جا کے آپ کو سال کی اینڈ میں یہ نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ایک دن اور میری یہ بات ہے کہ آپ کے بچے کی قابلیت ناپنے کا اسکیل یہ فائنل ایگزام نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ کے بچے میں مختلف ٹیلنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو لے کے اپنے بچے کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. یہاں آپ ان کی پرسنٹیج دیکھو کہ ان کو، اگر آج کل تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو 80s 90s میں ہی ہے وہ بچہ ہی کمپیٹنٹ ہے، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ایسا نہیں ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں ہمارے اسکول کی کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں، جیسے اسپورٹ ڈیز میں، مختلف ایونٹس میں وہ بچے آگے ہوتے ہیں، وہ شیلڈ لیتے ہیں، وہ انعامات لیتے ہیں جو پڑھائی میں ان کے پاس گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں نا کہ 36 سکلز ہوتے ہیں، باقی 4 سکلز ہم خود ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ایک انسان میں اتنی کیپیسٹی ہے، ایٹ اے ٹائم ہم 40 سکلز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو وہ بچے بھی ناکارہ بالکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنا ہے، پائلٹ، انجینئر یا کمیشن آفیسر نہیں بنا ہے، بیوروکریٹس نہیں بنا ہے، وہ قانونی نہیں ہے، وہ کچھ اور ڈپارٹمنٹ میں وہ لیڈ کر سکتا ہے. تو آپ کبھی بھی بچے کو ڈسکریج نہ کریں. اور وہ بچہ جو ناکامیاب ہوئے ہیں آج رزلٹ میں، تو ان کے لیے میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں گی ان کے لیے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ مایوس نہ ہوں. آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی صرف ایجوکیشن ہونا لازمی نہیں ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر بچے کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کے اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کیا کریں گے، اس کے حوالے سے بتائیں. اور لاسٹ میں آپ ہمارے جو بچے ہیں سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوائس؟ بالکل آصف صاحب، آپ کی بات کا جواب میں کچھ اس طرح دوں. بے شک تعلیم آپ کو ایک نالج کرتے ہیں، آپ کو شعور، آگاہی دیتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اکثر میں بڑے انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹس جو صرف رٹیفیکیشن پر تھیوریٹیکل ٹاپر ہیں، ایسے بچوں کی میں نے خود دیکھا ہے اخلاق ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بڑوں کو سلام دعا نہیں کرتے، ان کے پاس آداب تہذیب نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں مایوسی ہوتی ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے اسکولس میں جب کبھی بھی سیشنز ہو
या प्रोग्राम्स हो या कहीं और भी मुझे बोलने का मौका मिले, मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन वो चंद डिग्रीज लेना नहीं है, कागज़ का टुकड़ा लेना नहीं है। आपकी तालीम आपकी शख्सियत में, आपके किरदार से नज़र आना चाहिए। चंद ग्रुप आप रेक्टिफिकेशन करके पढ़ना लिखना आए तो आपको तालीम याफ्ता नहीं कहलाते। मेरे नज़दीक वो आप सिर्फ एक टूल्स आपने लिया है, डिग्री ली है, कागज़ का टुकड़ा लिया है। आपकी किरदार से, आपकी गुफ्तार से, आपकी आजिज़ी से, आपकी इंकिसारी से, आपकी स्किल से नज़र आना चाहिए कि आप वाकई में तालीम याफ्ता है कि नहीं। तो मैं हमेशा अपने स्कूल के बच्चों को ये कोशिश होती है, हमारे सेशन में हमेशा टीचर्स को कहती हूँ, बल्कि मैंने अपने निज़ाम में यहाँ लिखा हुआ है, हमारे टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें सबसे पहले आप क्लास में जाके बच्चों को एथिकली, मॉरली 5 मिनट लेक्चर दें, उसके बाद आप सिलेबस की तरफ आए। सिलेबस तो आपने कभी भी कंप्लीट कराना ही है ना, लेकिन सबसे पहले बच्चों को एथिक्स, इनको तरबियत दें। इसके अलावा हमारे मॉर्निंग असेंबली में भी ये रूटीन में है कि बच्चों को हमेशा हम एथिकली एडवाइस देते रहें। तो हमारी तो ये कोशिश होती है, लेकिन मैं दूसरे इदारों को भी मेरी तरफ से यही एक सजेशन कह लें, मेरी अर्ज़ है कि खुदा के लिए सिर्फ इनको आप 90s में 80% में मार्किंग करने के साथ साथ इनको एथिकली भी उनकी तरबियत दें। ये हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है आने वाले वक्तों के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB2 न्यूज़ HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।